اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر کئی مقامات پر دل کا تذکرہ کیا۔ دل کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگاہی دی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں یہ ارشاد فرمایا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور کہیں فرمایا کہ انہ علیم بذات الصدور، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ جانتا ہے جو تمہارے سینوں میں چھپا ہوا ہے۔ اور کہیں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں دلوں کا چین ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کا چین اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے اندر ہے۔ تو آج ہمارے معاشرے کے اندر ایک بہت بڑا جو لوگوں کا سوال ہے اور دل کی ایک خواہش ہے کہ اس کو پورا کیا جائے، وہ یہ ہے کہ ہمیں دلی سکون اور اطمینان میسر ہو، ہمیں اپنے دل کا سکون ملے، اور جو ہمارا دل ہے وہ سکون کے اندر رہے، اور ہم پریشانیاں ہم سے دور رہیں، مصیبتیں ہم سے دور رہیں، اور دل جو ہے وہ چین کے اندر اور قرار کے اندر رہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی چھوٹی سی آیت کے اندر اور ایک حصے کے اندر اس پورے کا جو ہے وہ ہمیں طریقہ بتا دیا کہ یہ مطمئن رہتا کیسے ہے اور یہ سکون کے اندر رہتا کیسے ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ تم میرا ذکر کرو، میں تمہارے دل کو چین عطا فرما دوں گا، قرار دے دوں گا، سکون عطا فرما دوں گا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قاعدہ اور قانون ہمیں ارشاد فرما دیا۔ اور پھر دیکھیے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے بڑی خوبصورت بات کی، علامہ آلوسی نے بھی لکھا، وہ فرماتے ہیں کہ دل جو ہے نا، دل یہ بادشاہ کی مانند ہے، جیسے پوری رعایا کا، پورے ملک کا، پوری سلطنت کا ایک بادشاہ ہوتا ہے نا، ایسے انسانی جسم ایک سلطنت ہے، اس کے جو بقیہ اعضاء ہیں یہ ایک سلطنت ہے، ایک علاقہ ہے، ایک ملک ہے، اور جو دل ہے نا، یہ دل اس ملک کا، اس علاقے کا، اس ریاست کا بادشاہ ہے، وہ سلطان ہے۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ جب بادشاہ خراب ہو تو رعایا بھی خراب ہو جاتی ہے، بادشاہ ظالم ہو تو رعایا بھی تنگ ہوتی ہے، رعایا پر بھی مشکلات آتی ہیں، اور بادشاہ گناہ کرنے والا ہو، فاسق و فاجر ہو تو رعایا بھی گناہ کرتی ہے، فاسق و فاجر ہو جاتی ہے، جرائم پر جو ہے وہ دلیر ہو جاتی ہے، اور انہیں کسی چیز کا ڈر نہیں رہتا، خوف نہیں رہتا، کیونکہ جو بندہ خود خرابیاں کرتا ہے وہ خرابی کرنے والے کو سزا تو نہیں دے سکتا نا۔ اب بندہ بادشاہ خود چور ہے تو وہ چوروں کو پکڑ کے سزا تو نہیں دے گا، وہ تو چوروں کو اور دلیری ملے گی کہ بادشاہ خود چور ہے تو اسی بھی چوریاں کریے، وہ تو اور دلیر ہوں گے، وہ اور بہادر ہوں گے اس کام کے اندر۔ تو مطلب یہ کہ بادشاہ اگر ظالم ہوگا، جابر ہوگا، فاسق و فاجر ہوگا تو رعایا بھی اسی طرح کی ہوگی، اور اگر بادشاہ منصف ہوگا، حیادار ہوگا، اچھا سوچنے والا ہوگا، انصاف کرنے والا ہوگا، تو پھر جو اس کی رعایا ہے وہ بھی انصاف پسند ہوگی، وہ بھی نیکیاں کرنے والی ہوگی، وہ بھی جو ہے وہ دین اسلام پر چلنے والی ہوگی۔ اور اس چیز کی تاریخ گواہ ہے کہ آج تک ہم اپنی اگر اسلامی سلطنت کو دیکھیں تو حضرت ابو بکر صدیق سے لے کر سلطنت عثمانیہ تک اگر نظر دوڑائیں، اور اس کے بعد بھی اگر نظر دوڑائی جائے، تو کئی بادشاہ ایسے گزرے کہ جن کے دل کے اندر رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت تھی، ان کے دل محبت مصطفیٰ سے دھڑکتے تھے، تو ان کی جو رعایا تھی، جو لوگ تھے، وہ بھی نیک تھے، وہ بھی اچھے اعمال کرنے والے تھے، ان کے دلوں کو بھی سکون رہتا تھا۔ تو اس چیز کا ہمیں یہ بخوبی اندازہ ہو گیا کہ جب دل صاف ہوتا ہے، بادشاہ درست ہوتا ہے، تو پھر جو رعایا ہوتی ہے وہ بھی درست ہوتی ہے اور نیک اور اچھی ہوتی ہے۔ تو اس مثال سے علماء سمجھاتے ہیں، بالخصوص امام غزالی، وہ فرماتے ہیں کہ دل جو ہوتا ہے یہ بادشاہ کی مانند ہے، بادشاہ کی طرح ہے، اگر یہ درست رہا تو پورا بدن درست رہے گا، اور اگر یہ بگڑ گیا تو پورے کا پورا بدن بگڑ جائے گا۔ اور اس پر انہوں نے دلیل پیش کی، وہ کہتے ہیں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضور فرماتے ہیں کہ جسم کا ایک چھوٹا سا لوتھڑا ہے، چھوٹا سا لوتھڑا، چھوٹا سا ٹکڑا ہے، فرمایا اذا صلحت صلح الجسد کلہ، کہ جب وہ اچھا ہوتا ہے، وہ جو ہے وہ اچھائی کرنے والا ہوتا ہے، نیکی کرنے والا ہوتا ہے، تو فرمایا پھر پورا جسم سلامت رہتا ہے۔ اور فرمایا اذا فسد الجسد کلہ، اور فرمایا جب وہ فساد برپا کرتا ہے، وہ خراب ہوتا ہے، بگڑتا ہے، تو فرمایا پھر پورا جسم بگڑ جاتا ہے۔ اور فرمایا الا وہی القلب، اور فرمایا بے شک سن لو، خبردار کہ وہ تمہارا دل ہے، کہ اگر وہ درستگی پر چلے گا تو تمہارا سارا جسم جو ہے، جو بقیہ اعضاء ہیں، یہ بھی درست رہیں گے، اور اگر اس کے اندر خرابی پیدا ہوئی، اس کے اندر فساد آ گیا، وہ خراب ہو گیا، وہ بے حیا ہو گیا، تو پھر پورے کا پورا جو تمہارا جسم ہے وہ بھی بے حیا ہو جائے گا۔ تو امام غزالی نے اس کو چھوٹے سے لفظوں میں سمجھایا، فرماتے ہیں کہ بادشاہ کی مانند ہے، اگر یہ بگڑا تو پورا جسم بگڑے گا، پوری رعایا بگڑ جائے گی، اور اگر یہ درست رہا تو پوری رعایا درست رہے گی۔
تو دل کی بڑی اہمیت ہے۔ اور پھر دیکھیے ہم تو یہاں بیٹھے ہیں نا، اپنے خاندان کی فکر ہے، اپنے بچوں کی فکر ہے، اپنی اولاد کی فکر ہے، لیکن جو بادشاہ ہوتا ہے نا اسے اپنی پوری رعایا کی فکر ہوتی ہے، اس پر بڑی مشکلات ہوتی ہیں، اس کو تو نیند نہیں آتی۔ آپ بادشاہوں کی زندگی پڑھ کے دیکھیں، ان کے لاتے حضرت اورنگزیب جو ہمارے ہندوستان کے بادشاہ تھے، بہت بڑے بادشاہ، بڑی سلطنت کرنے والے، بڑے عاشق رسول تھے۔ جب وہ حج کے لیے لوگ جایا کرتے نا، عمرے کے لیے یا حج کے لیے جایا کرتے، تو وہ ان سے ملاقات کرتے، راستے میں ان سے ملتے اور یہ کہا کرتے تھے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو پیغام دینا، میں آپ کی امت کے معاملات دیکھنے میں اس قدر مصروف ہوں کہ مجھ سے مدینے آیا نہیں جاتا، ورنہ میرا بھی دل تڑپتا ہے، دل ترستا ہے کہ ایک بار آپ کا روضہ اقدس کو دیکھ لوں۔ اب دیکھیے یہ بادشاہ کا حال ہوتا ہے کہ وہ اپنی رعایا کا خیال کے اندر، اپنی رعایا کے جو ہے وہ معاملات کے اندر اس قدر لگ جاتا ہے کہ اس کے اندر بقیہ چیزوں کا وقت نہیں رہتا، اس کے پاس بقیہ چیزوں کا ٹائم نہیں رہتا، اور بادشاہ کی زندگی تمام سے مشکل ہوتی ہے۔ اگر وہ غلط ہے تو لوگ اسے گالیاں دیں گے، خود کو نہیں ڈانٹیں گے۔ آج ہم کتنی خرابیاں کرتے ہیں، ہماری قوم کتنی خرابیاں کر رہی ہے۔ ایک چھوٹا سا دکاندار، ابھی رمضان آنے والا ہے، چلو یہ بات ویسے بیچ میں آ گئی، رمضان آنے والا ہے، جو چیز 10 روپے کی ملتی ہے 15-20 روپے کی نہیں بکے گی۔ رمضان میں یہ تماشا نہیں ہوتا، حالانکہ رمضان میں مسلمانوں کو چاہیے کہ جو چیز 10 میں ہے اس کو کم کریں، جتنی کم ہو سکتی ہے کم کر کے بیچیں، لوگوں کے لیے آسانی پیدا کریں۔ لیکن یہ مسلمان ہے ماشاءاللہ، ایک دکاندار ہے، ایک گھر چلاتا ہے، صرف چاند اس کے بچے ہیں، ایک اس کی بیوی ہے، شاید ماں باپ ہوں گے، ان کا یہ کھانا کرتا ہے، ان کا پیٹ پالتا ہے، اور پھر بھی یہ حرام کی کمائی سے نہیں ٹھہرتا۔ اور جس کے پاس پورے ملک کا قانون ہے، جس کے پاس پوری سلطنت ہے، وہ کیا حال کرے گا؟ تو لوگ اس کو گالیاں دیتے ہیں، خود کو تو کوئی کچھ نہیں کہتا۔ تو یہ چیز ہے، اگر بادشاہ خراب ہوگا تو پوری رعایا اس کے خلاف ہو جائے گی، اور اگر بادشاہ صحیح ہوگا تو سارے اس کی تعریف کریں گے۔ یہی حال دل کا ہے، اگر یہ خراب ہوگا تو پورے جسم کے جو اعضاء ہیں یہ اس کو برا بھلا کہیں گے، خود کو نہیں کہیں گے۔ مثال کے طور پر بندہ گناہ کرتا ہے، چل کے جاتا ہے، ہاتھ سے گناہ کرتا ہے یا آنکھ سے گناہ کرتا ہے، بعد میں بندہ کیا کہتا ہے؟ یار دل بڑا خراب ہے، اس نے مجھے یہ وسوسہ دیا تھا، یہ مجھے اس کی طرف لے کے گیا، حالانکہ چل کے قدم گئے، کام ہاتھ نے کیا، دیکھا آنکھ نے، دل کا کیا قصور ہے؟ تو پتہ چلا کہ بادشاہ کا قصور یہ ہوتا ہے کہ وہ خلاف جو ہے نا وہ خیالات ایسے پیدا کرتا ہے، جب وہ خود خیالات لاتا ہے تو عوام وہ کام کر کے دکھا دیتی۔ تو یہی حاصل دل ہے کہ جو دل کے اندر خیالات پیدا ہوتے ہیں، جو دل کے اندر وسوسے آتے ہیں، تو جب دل خرابی کرتا ہے تو پھر پورا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے دل کی بڑی اہمیت ہے، اور تمام اعضاء کے اندر اسے جو ہے وہ بادشاہ قرار دیا گیا، اور سب سے بڑی چیز بھی بادشاہی ہوتی ہے، تو اس لیے دل کو جو ہے وہ بادشاہ قرار دیا گیا۔ اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کا بار بار ہمیں فرمایا کہ دل پر اپنی توجہ رکھو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انہ علیم بذات الصدور، اور علماء نے اس کی بڑی پیاری تشریح فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں کہ علامہ علوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس کی تفسیر کے اندر لکھا، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ارشاد فرمایا انہ علیم بذات الصدور، کہ جو تمہارے سینوں میں چھپا ہوا ہے نا میں وہ بھی جانتا ہوں۔ یہاں تنبیہ اس لیے ارشاد فرمائی تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے جو ہم دل کے اندر خیالات لاتے ہیں نا، کل قیامت کے دن ان کا بھی حساب ہونا ہے، ان کے بارے میں بھی پوچھا جانا ہے۔ یہ دل تم نے میری یاد سے غافل ہوا تو کس کی یاد میں گیا، کس کی جو ہے وہ یاد کے اندر یہ تڑپتا رہا، کس کو یاد کرتا رہا، کس کے لیے یہ جو ہے وہ پوری زندگی دھڑکتا رہا، حالانکہ عطا تو میں نے کیا تھا۔ آپ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں تنبیہ ارشاد فرمائی، اور یہ فرمانا چاہتا ہے کہ اپنے دل کو میری یاد سے غافل نہ ہونے دینا۔ اور دل کو پھر غافل کرنے والی بھی کئی چیزیں ہیں، مال و دولت کی محبت بندے کے دل کو غافل کر دیتی ہے، اللہ کی یاد سے غافل کر دیتی ہے۔ اسی پر تنبیہ ارشاد فرمائی، اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، فرمایا تمہیں مال کی محبت نے اس قدر غافل کر دیا، اس قدر غافل کر دیا کہ تم نے رب کو یہ بلا دیا، تم رب کی یاد سے غافل ہو گئے۔ اس قدر بندے کا جو ہے وہ دل رب کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے کہ اس کی تنبیہ اللہ نے خود قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمائی۔ اور پھر دیکھیے دل کو دوسری چیز جو تباہ کرتی ہے وہ حرص۔ اب یہ حرص کئی چیزوں کا ہوتا ہے، لالچ کئی چیزوں کا ہوتا ہے۔ کسی کو لالچ لگ جاتا ہے دنیا کے اندر شہرت کمانے کا، مشہور ہونے کا۔ اب اس کے اندر بھی دو چیزیں ہیں، ایک تو ہے کہ میں صرف جانا جاؤں، مشہور ہو جاؤں، میرا نام ہو جائے، اور ایک یہ ہے کہ میں لوگوں کی اصلاح کے لیے آگے بڑھوں، لوگ مجھے جانیں تاکہ مجھ سے پوچھیں، دین سیکھیں۔ ایک یہ ہے۔ اب صرف نیت بدلی، ارادہ بدلا، کام ایک ہی ہے۔ ایک مثال کے طور پہ میں یہاں بیان کر رہا ہوں، میرے دل کے ارادے میں جانتا ہوں، آپ نہیں جانتے۔ اگر میرے دل میں یہ ارادہ ہو کہ یہ لوگ بڑی تعریف کرے، واہ واہ کرے، اللہ کا
بھائی کمال کرتی اس بندے نے، کمال کرتی، تو پھر یہ میرے بیان کرنے کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ پھر لوگوں پہ اثر یہ ضرور ہوگا کہ صرف واہ واہ ہو جائے گی، لوگ کہیں گے بڑا کمال بول گیا، یہ کر گیا وہ کر گیا، لیکن وہ نیکی کی طرف کم آئیں گے۔ لیکن اگر میرے دل میں اخلاص ہوگا، میں ربوبیت کے لیے اور صرف رضائے الہی کے لیے بات کروں گا اور اللہ کے دین کے نفاذ کے لیے بات کروں گا، لوگوں کی اصلاح کے لیے بات کروں گا، تو پھر مجھے بھی اس کا ثواب ملے گا، اور جو سننے والے ان کے دل کے اندر بھی جو ہے وہ تاثیر پیدا ہوگی۔ اور کسی نے بڑا خوبصورت جملہ کہا، کسی نے پوچھا کہ تاثیر زبان کے اندر کیسے آتی ہے، زبان میں تاثیر کیسے آتی ہے؟ تو علماء نے اس کا بڑا پیارا، صوفیاء نے بڑا پیارا جواب دیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب بندہ زبان سے بولتا ہے نا تو لوگ صرف کانوں سے سنتے ہیں، جب بندہ زبان سے بولتا ہے لوگ صرف کانوں سے سنتے ہیں، اور جب بندہ دل سے بولتا ہے تو پھر لوگ دل سے سنتے ہیں، پھر لوگوں کے دل تڑپتے ہیں، پھر دل کے اندر وہ تازگی اور رونائی آتی ہے، پھر دل اس بات کے اندر تڑپتا ہے، اس بات کو یاد کرتا ہے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن اگر صرف زبان سے بولا جائے، دل کے اندر منافقت ہو، دل کے اندر اپنی مشہوری کی خواہش ہو، دل کے اندر ہرس ہو، لالچ ہو، تو پھر بندہ وہ اپنے مقصد کو حاصل نہیں کر سکتا۔ تو یہ ہرس کئی چیزوں کا ہوتا ہے، کسی کو شہرت کا لگ جاتا ہے، کسی کو دنیا داری کا لگ جاتا ہے، کسی کو مال و دولت کا لگ جاتا ہے، کسی کو اولاد کا لگ جاتا ہے، کسی کو اپنی خواہشات پوری کرنے کا لگ جاتا ہے۔ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو صرف کھانے پینے کا لگ جاتا ہے، کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا صرف تعلق بنانا ہے، فلاں سے میرا تعلق بن جائے، فلاں سے میرا تعلق بن جائے، فلاں چیف منسٹر کے ساتھ، فلاں بیوروکریٹ کے ساتھ، فلاں وکیل کے ساتھ میرا تعلق ہو۔ یہ ساری چیزیں بندے کے دل کے اندر جب آتی ہیں تو یہ اللہ کی یاد سے بندے کو غافل کر دیتی ہیں۔ پھر بندے کو اللہ کی یاد نہیں آتی، پھر وہ سو رہا ہوتا ہے تو اسے خیال آ رہا ہوتا ہے اچھا یہ میرے مکان کے سامنے جو پلاٹ ہے نا، کسی نہ کسی طریقے یہ بھی میں لے لوں، فلاں جگہ پہ یہ پلاٹ ہے نا وہ کارنر ہے، اس پہ دکانیں باندھ سکتی ہیں، کام بڑا اچھا چلے گا، وہ میں لے لیتا ہوں۔ اب دیکھیے اسلام نے منع نہیں کیا، بلکہ رسول کریم نے ارشاد فرمایا کہ جو سچا تاجر ہے نا وہ قیامت کے دن میرے ساتھ ایسے ہوگا، جیسے یہ دو انگلیاں ملی ہوئی ہیں نا ایسے وہ میرے ساتھ مل کے جنت میں جائے گا، لیکن شرط پہلے ارشاد فرمائی کہ جو ہوگا سچا، سچ بول کے تجارت کرے گا، سچ بول کے مال بیچے گا، اس کے لیے یہ سعادت ہے، اس کے لیے یہ خوشخبری ہے۔ اور جو جھوٹ بولے گا، جو مال خراب بیچے گا اور لوگوں کے ساتھ دھوکہ اور فریب کرے گا، تو فرمایا پھر وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے، کیونکہ دوسرا رخ تو وہی ہے، جو جنت میں نہیں جا رہا وہ جہنم میں جا رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے۔ تو اس لیے اپنے دل کی اصلاح کرنا یہ ضروری ہے۔ اور دل کے اندر یہ دیکھیں، ضروریات اور چیز ہوتی ہیں، مقصد اور چیز ہوتی ہے۔ ضرورت اور مقصد کے اندر بڑا فرق ہوتا ہے۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید جو ضرورت ہے وہی ہمارا مقصد ہے، اور جو مقصد ہے وہی ضرورت ہے۔ ہم نے اپنا مقصد کیا بنایا ہے؟ اچھا پہننا ہے، اچھا کھانا ہے، اچھا جو ہے وہ ہمارے پاس مال ہونا چاہیے، اچھی گاڑی ہونی چاہیے، اچھا گھر ہونا چاہیے، یہ ساری چیزیں ہم نے کیا بنا لیا ہے؟ مقصد۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے مقصد کو بیان فرمایا اور فرمایا کہ ہم نے انسان اور جن کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور عبادت کے اندر پھر یہی چیزیں آتی ہیں کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو حقوق ہیں ان کو پورا کرے، اور جو لوگوں کے حقوق ہیں، حقوق العباد ہیں، ان کو پورا کرے، اور یہ چیزیں صرف عبادت ہیں۔ بقیہ جو اپنی زندگی کے معاملات ہیں انہیں صرف ضروریات تک رکھنا چاہیے۔ بندے کو جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے، جتنی ضرورت ہو اتنی لیتا ہے، اس سے زیادہ اس کی حاجت لینے کی نہیں ہوتی۔ جب اس سے زیادہ کی حاجت ہو، اندر لینے کے جو ہے وہ تڑپ پیدا ہو جائے، دل کے اندر خواہش ہو کہ میرے پاس 2000 کی ضرورت تھی، شاید 2000 اور آ جائے، کاش یہ وہاں سے بھی آ جائے، کاش وہاں سے بھی آ جائے، تو اس کو لالچ کہا جاتا ہے۔ وہ جو جہاں تک ضرورت تھی وہ کمایا تو وہ تو جائز ہے، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن جو اس سے بڑھ کر آگے چل رہا ہے تو اس کو لالچ کہا گیا، ہرس کہا گیا، اور یہ بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے غافل کر دیتا ہے۔ اور پھر جب دل بگڑتا ہے نا تو پورا جسم بگڑ جاتا ہے، پھر بندے کے اندر فساد آتے ہیں، بے چینی آتی ہے، بندہ جو ہے وہ مصیبتوں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، طرح طرح کی سوچیں آ جاتی ہیں، بندہ دنیا کے اندر پھنس کے رہ جاتا ہے۔ اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بندے کے پاس 2 پہاڑیاں ہوں، 2 وادیاں ہوں، بندہ یہ خواہش کرے گا کہ مجھے ایک اور مل جائے، یعنی اس کی خواہش ختم نہیں ہوتی، اس قدر اس کی خواہش ہے کہ بندہ کیا خواہش کرے گا کہ مجھے ایک اور مل جائے۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ بندے کے، انسان کے، ابن آدم کے پیٹ کو نہیں بھر سکتی مگر صرف قبر کی مٹی، یعنی اس کے ہرس کو جب بندے کے اندر لالچ آ جاتا ہے، دنیا داری آ جاتی ہے، اس طرح کی چیزیں بس جاتی ہیں، تو فرمایا پھر اس بندے کے پیٹ کو کوئی چیز نہیں بھر سکتی، وہ چاہے پوری دنیا کو کما لے، پوری دنیا پر بادشاہت کر لے، اس کے پیٹ کے اندر، اس کے دل کے اندر پھر بھی ہرس باقی رہے گی، اس کی ہرس کو ایک ہی چیز ختم کر سکتی ہے اور وہ قبر کی مٹی ہوتی ہے۔ تو اس لیے اپنے دل کے اندر ہرس کو نہ آنے دے، لالچ کو نہ آنے دے، کیونکہ یہ بندے کے دل کو اللہ کی یاد سے غافل کر دیتا ہے اور کسی اور طرف لے جاتا ہے۔ تو یہ دل جو ہے، یہ دل بڑی
اچھی چیز ہے۔ اور اس کے اندر پھر دوسری چیز ہوتی ہے محبت، جو سب سے اہم چیز ہے کہ بندے کو محبت کس سے ہے۔ جب بندہ دنیا داری کے لیے محبت کرے گا، لوگوں سے محبت رکھے گا تو اپنے مفاد کے لیے، لوگوں سے تعلق کرے گا تو اپنے مفاد کے لیے، اپنے فائدے کے لیے، صرف اپنا کام نکالنے کے لیے، اللہ و رسول کی رضا اس کے اندر شامل نہیں ہوگی، تو پھر بندہ اس تعلق سے کوئی بھی فائدہ حاصل نہیں کر سکتا، چاہے وہ دنیاوی طور پہ جتنا مرضی فائدہ حاصل کر لے، لیکن حقیقت میں اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ اور آخر میں کیا ہوگا کہ آخر میں آپ کے منہ پہ تانے آئیں گے کہ آپ نے جتنے بھی احسان کیے وہ جتلائے ہیں، آپ نے تو یہ بھی کیا تو میرے لیے کہاں کیا، اپنے لیے کیا۔ تو یہ سارے تعلقات ٹوٹ جاتے ہیں، لیکن اگر رب اور اس کے رسول کے لیے تعلق بنایا جائے تو پھر بندے کے تعلقات قائم رہتے ہیں۔ اور بخاری اور مسلم کے اندر حدیث ہے، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بندہ کا جو سب سے اچھا اخلاق ہے نا، بندے کو سب سے زیادہ رب کے قریب کرنے والی چیز ہے، وہ 3 عمل ہیں۔ اگر تم ان باتوں پہ عمل کر لو تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ 3 کام کون سے؟ فرمایا تم اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھو، محبت صرف اللہ اور اس کے رسول سے رکھو۔ اور دوسرا کام ارشاد فرمایا کہ جس سے بھی محبت کرو، اللہ و رسول کے علاوہ جس سے محبت کرو، فرمایا محبت کا جو دار و مدار ہے نا وہ اللہ اور اس کے رسول کی ذات ہونی چاہیے۔ یعنی جس سے بھی آپ محبت کریں، جس کے ساتھ بھی اپنا تعلق رکھیں، جس کے ساتھ بھی آپ کا کوئی تعلق ہو، رشتہ ہو، تو وہ رشتے کی بنیاد اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہو۔ اور یہ بڑی اہم چیز ہے، ہم نے اپنے تعلقات کو صرف اپنی ذات تک محدود رکھا ہے، اپنے لیے بنائیں۔ ہمارے رشتہ داروں کے اندر کوئی گمراہ ہو جائے نا، بد مذہب ہو جائے، ہم اس کو سمجھاتے بھی نہیں ہیں، ہم اس سے بات بھی نہیں کرتے، صرف اپنا تعلق بچانے کے لیے کہ اگر میں انہوں سمجھاتا نا، میں انہوں کہتا کہ یار فلاں کام تو غلط کر رہے ہیں، انہیں تو بگڑ جانا ہے، میرا تو رشتہ ٹوٹ جائے گا، تو جڑے میرے مفاد سارے اندر جڑے ہوئے بھی لگے گئے۔ پھر یہ چیزیں بندے کے ذہن میں آتی ہیں۔ مجھے یاد ہے، میں ابھی آج سے 4 سال پہلے کی بات ہے، میں ایک ختم کے اندر گیا، تو وہ ہمارے رشتہ دار تھے، تو انہوں نے بالخصوص کہا تھا کہ جنازہ میں مجھے پڑھانے کا کہا تھا، پھوپھی لگتی تھی میری، فوت ہوئی تو انہوں نے فوت ہوتے وقت کہا تھا کہ میرا جنازہ قاری صاحب پڑھائیں۔ مجھے خاندان والے بھی ایسے ہی کہتے ہیں نا، اسی نام سے پکارتے ہیں۔ اب میں وہاں گیا تو ختم والے دن نا پاس ہی بد مذہبوں کی مسجد تھی، تو ہمارے ایک رشتہ دار ہیں بالکل قریبی ہیں، تو وہ اٹھ کے ادھر جانے لگے، تو میں اٹھ کے دوسری مسجد تھوڑی دور تھی تو موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے جانے لگے۔ اب وہ کہتا کہ یار ابھی تو مسجد ہے نا، اتنے آ کے پڑھ لو، وہ بھی تو جماعت کراندے انہوں بھی مسلمان نے۔ تو میں نے ایک بڑی سادہ سی بات اس کو کہی، میں نے کہا آپ مجھے اتنا بتائیں، جس بندے کی قرات درست نہ ہو، جس بندے کی قرات درست نہ ہو، چہرے پہ داڑھی نہ رکھی ہو، یا وہ امامت کے جو ظاہری اسباب نظر آتے ہیں وہ اس کے اوپر نہ ہوں، تو کیا آپ اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے؟ کوئی بندہ داڑھی رکھی ہو، امامہ باندھا ہو، سر پہ سارا کچھ ہو، ہمارے اس ماحول کے اندر اگر وہ پینٹ شرٹ پہن کے آ جائے، یہاں پینٹ کوٹ پہن کے آ جائے اور نماز پڑھائے، تو آپ اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے؟ مجھے نہیں لگتا کوئی بندہ اس کے پیچھے کھڑا ہوگا، کیونکہ وہ یہی سمجھے گا کہ بھائی ہم اسی جمعے دے مرضی ہیں، لیکن ساڈا امام نیک ہونا چاہیے، باشرع ہونا چاہیے، شریعت پر چلنے والا ہونا چاہیے، کیونکہ ہم نے اس کے پیچھے نماز پڑھنی ہے۔ میں نے کہا جب آپ ظاہری اسباب کو اس طرح دیکھتے ہیں کہ اس کی داڑھی بھی ہونا ضروری ہے، اس کے سر پہ ٹوپی امامہ بھی ہونا ضروری ہے، لباس بھی اس کا جو ہے وہ صحیح ہونا ضروری ہے، تہذیب والا ہونا ضروری ہے، میں نے کہا آپ ظاہری اسباب کو تو دیکھ رہے ہیں، تو جو اس کے دل کے اندر فساد ہے، جو اس کے دل کے اندر بد مذہبیت کے کیڑے ہیں، ان کو آپ دیکھ ہی نہیں رہے، دل کی کیفیت کو آپ جان ہی نہیں رہے، اس کے بارے میں آپ کا کیا گمان ہے؟ تو صرف اتنی بات کہی تھی، الحمدللہ وہ بات سمجھے بھی، اور پھر وہاں نماز پڑھنا بھی انہوں نے چھوڑ دی۔ تو یہ چیز ہوتی ہے کہ اپنے رشتہ داروں کو اللہ و رسول کے لیے ان سے تعلق رکھیں۔ جب اپنے مفاد کے لیے رکھیں گے تو آپ پیسے لینے کی حد تک ٹھیک ہے، رشتہ بنانے کی حد تک ٹھیک ہیں، لیکن قیامت کے دن حساب دینے کے لیے ٹھیک نہیں ہے، وہاں آپ پھنس جائیں گے۔ وہاں جب رب سوال کرے گا کہ تم نے فلاں سے رشتہ رکھا تھا، حالانکہ وہ میرا بھی دشمن تھا، میرے رسول کا دشمن تھا، میرے رسول کے صحابہ و اہل بیت کا دشمن تھا، وہ ان کو برا بھلا کہتا تھا، اور تم ان سے رشتہ رکھے تھے، اس وقت تعلق بنائے رکھا تھا، تو آج مجھے بتاؤ میرے سامنے کس منہ سے آئے ہو؟ اس وقت ہم کیا جواب دیں گے؟ کیا جواب ہم دے سکتے ہیں؟ اگر یہاں اپنے دل کے اندر کوئی جواب آپ سے بن پڑتا ہے نا، تو پھر آپ وہ کام کرتے رہیں، کل قیامت کے دن حساب دے دیجئے گا۔ لیکن اگر یہاں جواب نہیں نا بن پڑ رہا تو وہاں جواب آپ سے نہیں دیا جائے گا۔ تو اس لیے اپنے تعلق کو بھی اللہ و رسول کی محبت پر پرکھیں، کہ وہ صرف تعلق جو بھی ہو وہ اللہ و رسول کی محبت کے لیے ہو۔ اور پھر ایک جگہ ارشاد فرمایا، رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو دل کی محبت کی بات کر رہا ہوں، کہ اللہ کے دیے ہوئے تھوڑے رزق پہ جو بندہ راضی ہو جاتا ہے نا، رسول کریم نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو جائے گا، اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو جائے گا۔ تو یہ چیز بھی بندے کو دل کو جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کی طرف لے کے جاتی ہے۔ تو جو زاویہ ہے کہ ایک دل کو جو ہے وہ رب کی یاد سے غافل
نہ کیا جائے، وہ پہلی چیز ہے محبت، اور دوسری چیز ہے حرص اور لالچ۔ ہمیں نیکیوں کا حرص ہونا چاہیے، نیکیوں کا لالچ ہونا چاہیے۔ اگر ایک بندہ 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہے تو آپ بڑھ کر اس سے آگے 5 وقت کی بھی پڑھیں، پھر اس کے ساتھ تہجد کو بھی پڑھیں، پھر مزہ آتا ہے کہ آپ دین پہ عمل کر رہے ہیں، پھر مزہ آتا ہے کہ آپ شریعت محمدی پر چل رہے ہیں۔ لیکن اگر ایک بندہ 1000 کما رہا ہے اور آپ دعا کریں یا اللہ جڑا 1000 کماندا وہ بھی یہ نہ کماوے تو جڑا یہ کماندا وہ میرے کو آ جاوے، تو پھر یہ دین اسلام نہیں ہے، پھر یہ آپ کے دل کی بغاوت ہے اسلام سے، آپ کے دل کو جو چیز پسند آئی۔ اور مجھے ایک نا شاعر کی بڑی پیاری بات یاد آ گئی یہاں۔ ہم نا بڑے عجیب انسان ہیں، ہماری بڑی عجیب فطرت ہے۔ یہاں صرف ایک بات کروں گا، آپ سمجھ جائیں گے کہ ہماری فطرت کیسی ہے۔ ایک شاعر کہیں جا رہا تھا نا مشاعرے سے اٹھ کے، تو کسی نے اس سے پوچھ لیا، اس نے پوچھا آپ مجھے بتائیں کہ آپ مسلمان ہیں یا کافر ہیں؟ تو اس نے بڑی سادہ سی بات کی، تھا وہ شاعر اور تھا بھی شاید شرابی کبابی۔ اس نے بڑی سادہ سی بات کی، اس نے کہا کہ میں آدھا مسلمان ہوں آدھا کافر ہوں۔ تو پوچھنے والا بڑا حیران ہوا، اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ آدھا مسلمان ہو آدھا کافر ہو، یا تو وہ کافر ہوتا ہے یا مسلمان ہوتا ہے، آپ مجھے ایک بتائیں۔ تو اس نے کہا میں آدھا مسلمان اس طرح ہوں اور آدھا کافر اس طرح ہوں کہ شراب مجھے پسند ہے، میں وہاں شریعت کی نہیں مانتا، وہاں دین کو نہیں دیکھتا، وہاں اسلام کو نہیں دیکھتا، وہاں میں اپنا مسلمان ہونا نہیں دیکھتا، بلکہ اپنے دل کی خواہش کو دیکھ کے شراب پی لیتا ہوں۔ اور خنزیر یعنی سور جو ہے وہ مجھے پسند نہیں ہے، میں اسے کھانا پسند نہیں کرتا، تو وہاں میں شریعت کا نام لے لیتا ہوں کہ رب نے اسے حرام کیا تو اس لیے میں نہیں کھاتا۔ تو یہ ہمارا حال بھی اسی طرح ہے کہ ہمارے دل کے اندر ہمارے نفس کے جو چیزیں پسند ہوں، ہمیں جو اچھی لگیں، ہم ان پہ تو عمل کر لیتے ہیں، چاہے وہ اسلام ان سے روکتا ہو ہم ان پہ عمل کر لیتے ہیں۔ لیکن جن سے اسلام منع کر رہا ہے، جن کو اسلام یا کرنے کا کہہ رہا ہے، اگر وہ ہمارے دل کو اچھی نہیں لگتی تو ہم نہیں کریں گے۔ تو یہ چیز ہوتی ہے کہ دل کے بندے جو دل کی جو حالت ہوتی ہے، یہ ضرورت ہوتی ہے اس چیز کی کہ بندہ اپنے دل کی حالت کو جانے، اس پر نظر رکھے اور اس کو دیکھے کہ میرے دل کی حالت کیا ہے۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی، آپ فرماتے ہیں دل کی اصلاح کے لیے سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ بندہ ہر وقت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر مگن رہے۔ جب ان کی محبت پر نظر رکھے گا، ان کے بارے میں ہمیشہ سوچتا رہے گا اور یہ کرے گا کہ فلاں عمل کرتے وقت میرے رسول کریم کی عادات کیا تھی، فلاں عمل کرتے وقت رسول کریم کی ادا کیا تھی، فلاں عمل کرتے وقت رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا جو ہے وہ تصور پیش کیا تھا، کیا طریقہ اپنایا تھا۔ جب ان چیزوں پہ بندے کی ہمیشہ نظر رہتی ہے نا، تو آپ فرماتے ہیں پھر بندے کا دل کبھی بھی رب کی یاد سے غافل نہیں ہوتا۔ لیکن جب بندہ لوگوں پر نظر کرتا ہے، دنیا پر نظر کرتا ہے، مال اور دولت پر نظر کرتا ہے، اپنی اولاد کے بارے میں ہمیشہ سوچتا رہتا ہے، تو فرمایا پھر وہ اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے۔ اور پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے نا، ایک گناہ کرتا ہے، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، فرمایا ایک گناہ کرتا ہے نا تو بندے کے دل کے اوپر ایک سیاہ نقطہ لگتا ہے، سیاہ نقطہ لگتا ہے، داغ بن جاتا ہے۔ لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کر لیا جائے، توبہ و استغفار کر لیا جائے، تو آپ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ دل کو صاف کر دیتا ہے، اس نقطے کو، اس داغ کو دھو دیتا ہے۔ اور فرمایا اگر بندہ گناہوں پہ دلیر ہو جائے، ایک خطا کرنے کے بعد پھر خطا کرے، پھر گناہ کرے، پھر گناہ کرے، یہاں تک کہ فرمایا پھر اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اس پر مہر لگا دی جاتی ہے۔ اور انہی دلوں کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اللہ ارشاد فرماتا ہے پھر ان کے دلوں پہ مہر لگ جاتی ہے، نہ وہ سنتے ہیں نہ وہ دیکھتے ہیں، اور ان کی آنکھوں کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ پردے ڈال دیتا ہے۔ جب بندہ گناہ کر کر کے دل کو سیاہ کر لیتا ہے، رب کی یاد سے غافل کر لیتا ہے، تو پھر دل پر پردے ڈال دیے جاتے ہیں، پھر اسے حقیقت نظر نہیں آتی، پھر وہ وہی دیکھتا ہے جو وہ دیکھنا چاہتا ہے، وہ وہی سنتا ہے جو وہ سننا چاہتا ہے، اور وہ اسی کی طرف نظر کرتا ہے جس کی طرف وہ نظر کرنا چاہتا ہے، وہ اس طرف نہیں جاتا جس طرف اس کو شریعت لے کے جانا چاہتی ہے، وہ اس طرف نہیں جانا چاہتا ہوتا۔ ہمیں سے بعض ایسے بندے ہیں، کئی ایسے ہوں گے کہ جن کو پوری عمر ہوگی، سفید بال آ گئے، لیکن ابھی تک بھی وہ جو ہے وہ نیکیوں کی طرف نہیں آئے، گناہوں کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ ہڈیاں کمبن گوڈے کھڑکن اڑ گیا لک تیرا، اجے بھی بدیوں باز نہ آیا، واہ مرد دلیرا، کہ ابھی تیری داڑھی سفید ہو گئی، ہڈیاں جو ہے وہ کانپ رہی ہیں، گوڈے بھی تیرے کانپ رہے ہیں، گھٹنے بھی تیرے کام نہیں کرتے، لیکن اس کے باوجود بھی تو گناہ کر رہا ہے، تو کیا تیری دلیری کی شان ہے، کیا تیری دلیری ہے کہ تو رب سے ابھی نہیں ڈرا، تجھے ابھی بھی رب کا خوف نہیں آیا، تیرا دل ابھی بھی اس کے خوف سے نہیں کانپا۔ تو یہ چیز ہے کہ بندہ بعض اوقات پوری عمر تقریریں سنتا رہتا ہے، پوری عمر باتیں سنتا رہتا ہے، پوری عمر وہ علماء کو سنتا ہے، پوری عمر جمعے بھی جو ہے وہ ٹائم پہ پڑھتا ہے، آ کے نمازیں بھی پوری پڑھتا ہے،
لیکن وہ کچھ گناہ ایسے کرتا ہے کہ جن کی وجہ سے دل سیاہ ہو جاتے ہیں، پھر وہ وہی حال ہوتا ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، کہ پھر ان کے دلوں پہ مہر لگ چکی ہوتی ہے، پھر وہ چاہے جو مرضی سنتے رہیں۔ ابو جہل کے دل پہ مہر ہی تو لگی تھی، رسول کریم علیہ السلام کی گستاخیاں کرنے کی وجہ سے مہر ہی تو لگی تھی کہ رسول کریم نے دعا کی کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت عمر یا جو ہے وہ ابو جہل میں سے کسی ایک کو اسلام عطا فرما دے۔ اللہ نے حضرت عمر کو اسلام عطا فرما دیا، لیکن رسول کریم کی دعا کے باوجود بھی ابو جہل کو اسلام کی دولت نصیب نہیں ہوئی۔ جب دل پہ مہر لگ جائے، جب خاتم اللہ علی قلوبہم کا لفظ آ جائے، پھر اس کے بعد بات ختم ہو جاتی ہے، پھر چاہے جو مرضی ہو جائے، پھر بندہ پلٹ کے جو ہے وہ راہ حق کی طرف نہیں آتا۔ تو اس لیے ابھی سے اپنے دل کی طرف توجہ کرے، ابھی سے اپنے دل پر جو ہے وہ توجہ دیں، تاکہ اپنے دل کو سیاہ ہونے سے ہم بچا سکیں۔ اور اس کے چند طریقے علماء نے بیان کیے، میں مختصر الفاظ کے اندر بیان کروں گا کہ بندے کا سب سے جو پہلا طریقہ وہ ذکر اللہ ہے۔ بندہ قرآن کی تلاوت کرے، حضور پر درود پڑھے، یہی چیزیں اگر بندہ باقاعدگی کے ساتھ کرتا رہے، اور پہلے ایسا لگے گا، دل نہیں کرے گا، خواہش نہیں ہوگی، بندے کا کتاہٹ پیدا ہو جائے گی، لیکن اگر بندہ استقامت کے ساتھ عمل کرتا رہے گا، ایک وہ وقت آئے گا جب اسے سرور آنے لگے گا، پھر نماز پڑھنے میں بھی لطف آئے گا، پھر رب کا نام لے گا تو دل جھوم اٹھے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب رب کو یاد کیا کرتے، رب کا نام لیتے، تو کئی میلوں دور تک، یہاں تک علماء فرماتے ہیں 300 میل دور تک حضرت ابراہیم کے دل کے دھڑکنے کی آواز آیا کرتی تھی۔ یہ حضرت ابراہیم کا عالم تھا کہ جب بندہ رب کی یاد کے اندر مستغرق ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں کو صفائی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔